بدلے گا پاکستان کیونکہ میں بدلوں گا, بدلے گا یہ جہان کیونکہ میں بدلوں گا, بدلے گا. السلام علیکم ناظرین, بدلے گا پاکستان پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈیوڈ پال. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ بدلے گا پاکستان, ہر بندہ آواز اٹھا رہا ہے کہ میں بدلوں گا پاکستان, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگوں نے اس کے لیے اسٹینڈ لیا. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاک سرزمین پارٹی نے بھی اس چیز کے لیے اسٹینڈ لیا کہ وہ بدلیں گے پاکستان. جو ہے اس کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب نے کم بیک لیا. آج ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر لیڈر موجود ہیں, رضا ہارون صاحب. میں سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا, بہت ہم آپ کا شکر گزار ہیں سر. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بدلے گا پاکستان آن یور نیشن اس نیٹ ورک پر. ویلکم بیک ان بدلے گا پاکستان. رضا بھائی, پہلے ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اس چیز کے لیے. اور ہم پہلے جی آپ نے پاک سرزمین پارٹی جوائن کی ہوا کافی ٹائم ہو چکا ہے ابھی. آپ کو پاک سرزمین پارٹی کے اندر سر کس عہدے پہ رکھا گیا ہے اور کس یعنی کہ آپ اس میں کیا ذمہ داریاں اپنی دے رہے ہیں؟ میں تو ایز اے کارکن ہے کام کرنے کے لیے. جو پارٹی کا پہلا الیکشن ہے جی سر, اس میں مجھے پارٹی میں مرکزی سیکرٹری جنرل کا عہدہ دیا. اچھا ٹھیک ہے. تو سر آپ کا کیا ویژن ہے ابھی کہ پاک سرزمین کے تھرو آپ یعنی کہ کیا تبدیلیاں یعنی کہ پاکستان کراچی کے اندر کیا کیا ورکنگ کر سکتے ہیں, یوتھ کے اوپر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ سب کچھ جو ہے وہ تنزلی کی جانب ہے. سارا سسٹم خراب ہے, وہ سیدھا ہے. ساری سیاست جو ہے وہ کرپٹ ہے. نظام اور انتظام دونوں نظر نہیں آتے, دکھائی نہیں دیتے. ایک عام آدمی کو اس کے دروازے پہ کوئی سہولت میسر نہیں. ایک عام آدمی جو ہے وہ بھاگتا پھرتا ہے, اس کو اس کے حق, اس کا بنیادی حق بھی نہیں مل رہا, اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیا جا رہا. لیکن میں بنیادی طور پہ یہ نیا پاکستان اور پرانا پاکستان اور بدلے گا پاکستان میں ذاتی طور پہ سلوگن سے متفق نہیں ہوں. پاکستان اپنی جگہ ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو چینج ہونا ہے, اس نظام کو چینج ہونا ہے. پاکستان کوئی کموڈیٹی نہیں ہے, پاکستان کوئی پراپرٹی نہیں ہے کہ وہ نئی ہوگی پرانی ہوگی, اس میں کچھ ہی نہیں کرنا. آپ نے اپنے آپ کو جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تب آپ کے آس پاس کا معاشرہ بدلے گا. اپنے آپ میں بہتری لائیں گے. یہ مت سوچیں کہ اور لوگ ٹھیک ہو جائیں اور میں نہیں. اپنے اندر دیکھیں, انٹروسپیکٹ کریں, اپنے آپ کو دیکھیں, پھر اپنے آپ کو بدلیں. پاکستان تو ترقی پہ چلی جائے گا. بالکل سر, آپ نے مددہ قومی موومنٹ جو ہے کس وجوہات پہ اس کو یعنی کہ ریزائن کیا, ایسی کیا وجوہات تھی آپ کو یعنی کہ اب آپ آ کے آپ اس کو ریزائن یعنی کہ اس کو کیوں چھوڑا, یعنی کہ اس کی کیا وجہ؟ میں بڑی کوشش کرتا ہوں چونکہ 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, اور اس 4 ماہ کے اندر کوئی میرے خیال میں کوئی شاید ایسا دن رہ گیا میری پریس کانفرنس سے لے کر گیا سر کیا میں اس بات کا جواب نہ دیا. جی ہم چاہتے ہیں سر اور وہ ہم پھر بھی دے دیں. تو دیکھیں نا جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پاکستانی شہری کا بنیادی آئینی جمہوری قانونی حق ہے کہ وہ کسی پارٹی میں رہے, اس کو چھوڑے اور دوسری پارٹی جوائن کرے یا پارٹی بنائے. نمبر 1 بات تو یہ میرا رائٹ ہے کہ میں ایم کے میں رہوں یا کسی اور جماعت میں رہوں یا پی ایس پی جوائن کروں یا پی ایس پی چھوڑ دوں. تو میں نے اپنے استعمال کیا. کیوں چھوڑ دی؟ بہت بنیادی ریزن ہے کہ میں ان کے لیڈر سے اور ان کے لیڈر اس کانسیپٹ سے کہ ان کا جو کنیکشن ہے جو کہ انڈینائبل ہے اور کریڈیبل ہے, ایویڈنس کے ساتھ پروف ہے کہ ان کا ہمارے ملک دشمن بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ اسٹرانگ لائن ہے. اس کے بعد جو وہاں رک گیا ہے وہ کیا سوچ کے رکا ہے, ہم نے چھوڑا نہیں سوچ کے چھوڑا کہ ملک دشمن لوگوں کے ساتھ وطن فروشوں کے ساتھ نہیں چلا. سر دوسری پارٹی سے ہٹ کے آپ کی پارٹی کا کوئی اسپیشل کوئی یعنی کہ ایسا کوئی پروجیکٹ ایسا ہو, کوئی ایسی آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں جو آپ دوسری پارٹی سے ہٹ کے کر رہے ہوں؟ سیاست کے مینیفیسٹو نظریات کوئی بھی جو ہے وہ سیاسی جماعت جب بناتا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں ڈسٹرکشن کروں گا اور میں تباہی کراؤں گا اور میں اس ملک کی ایسی کی تیسی کر دوں گا اور مجھے آپ حکومت دے دیں تو میں نے تو فائٹ کر دینا اس ملک. سب یہ کہتے ہیں نا. جی ہماری کیا مختلف بات ہے؟ ہماری مختلف بات یہ ہے کہ ہم ایکسپیرینس لوگ ہیں, گراس روٹ لیول کی پالیٹکس کیے ہوئے لوگ ہیں. تو 30 سال سے نہ تو میں ہاکی کھیل رہا تھا, نہ اسکواش کھیل رہا تھا, نہ کرکٹ کھیل رہا تھا, اور اچانک مجھے شوق ہوا سیاست کا. نہیں, میں 30 سال سے ہم سب مختلف علاقوں میں گراس روٹ کی سیاست کر کے آ رہے ہیں. کیا مختلف ہے؟ ہم اپنے کارکنوں کو یہ میسج دے رہے ہیں پہلی دفعہ کہ ہم نے اس ملک میں پاکستان کی سیاست کرنی ہے. ہم نے اس ملک میں سیاسی جماعتوں کی روایتی سیاست نہیں کرنی. ہم نے اس ملک میں بھائی چارے کو, محبت کو فروغ دینا ہے. کیسے؟ ہم نے کہنا ہے کہ جی پاکستان کے پرچم سے محبت کرو.
پاکستانیت سے محبت کرو, وطن پرستی کا جذبہ اپنے اندر جگاؤ. جب میرے اندر وطن پرستی کا جذبہ ہوگا تو آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو, میں آپ سے دشمنی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ پاکستانی ہیں. میں آپ سے نظریاتی اختلاف بھی رکھوں گا, ڈیبیٹ بھی کروں گا, لیکن جیسی وہ ڈیبیٹ ختم ہوگی اس کے بعد ہم دونوں پاکستانی ہیں, گلے ملیں گے, اسے شکریہ ادا کریں گے, چلے جائیں گے. اسی طریقے سے ہمارے میں کیا مختلف ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا, بنیادی مسائل کا جب تک ایک عام آدمی کے مسائل کا آپ حل نہیں کریں گے تھرو امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم, یعنی لوکل گورنمنٹ سسٹم کیا پرووائڈ کرے, پینے کا صاف پانی, سینیٹیشن, سیوریج کا سسٹم, تعلیم, صحت, امن و امن اینڈ ڈیولپمنٹ, ترقیاتی کام, آپ کی گلی کے بعد کی سڑک, گلی کے بعد کا پارک. اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں دے سکتے تو پھر ایک عام آدمی کا مسئلہ تو خارجہ پالیسی نہیں. ایک عام آدمی کا تو یہ مسئلہ نہیں کہ آپ نے F-16 خریدا کہ نہیں خریدا. ایک عام آدمی کا یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہے, اس کو اس گھر کے باہر یہ سہولیات چاہیے, گھر اور گھر کے فوراً باہر. تو اس کا بس میں آپ کو اینڈ کر دوں, empowered local government system as per article 140A of the Constitution of Pakistan. یہ ہماری فل ڈیبیٹ ہوگی. بالکل سر, سننے میں آ رہا ہے کافی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پاکستان پارٹی ہے, ٹھیک ہے, کافی متعدد کہ ایسے کارکنوں کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک ہی ایسا, اس کے بارے میں لوگوں کو کچھ بتائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. نہیں, کسی کو پناہ نہیں دی. جو ہمارا میسج ہے بہت کلیئر ہے کہ ہم نے جرم سے اور کرائم سے نفرت کرنی ہے. بالکل. اور ایک سیاسی جماعت یا پریچرز یا پروپیگیٹرز کیوں آتے ہیں؟ وہ معاشرے میں اچھے کام کرنے آتے ہیں, وہ برے لوگوں کو اچھا بنانے آتے ہیں. اگر میری پریچنگ اچھے لوگوں پر ہونی ہے تو پھر تو میں بڑے کم لوگوں پہ رہ جاؤں گا. اگر معاشرے میں ہمارے برائی ہے تو ہم نے اس برائی کو ختم کرنا ہے, اور اگر معاشرے میں برے لوگ ہیں تو ان برے لوگوں کے ساتھ تو ہمیں زیادہ بیٹھنا, کوشش کرنا ہے کہ ان میں جو برائی ہے اس کو ایڈریس کر کے اس کو ختم کرنا. تو نہیں, بالکل ہم پاکستانیوں پر کام کریں گے نا. تو اگر پاکستانیوں میں کوئی برا آدمی ہے تو میں مزید برا بننے کے لیے معاشرے میں چھوڑوں گا نہیں, کیونکہ سیاستدان میرا ایک فرض ہے کہ میں اس کو بھی ایڈریس کروں. ناظرین, یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, دیکھتے رہیں گا نیشنل نیوز نیٹ ورک. ویلکم بیک ان بدلے کا پاکستان. ناظرین, جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے رضا ہارون صاحب سے, وہ ہمیں بہت اچھی چیزیں بتا رہے تھے, ٹھیک ہے, آپ کو پاکستان زمین پارٹی کے ویژنز بتائے جا رہے تھے. سر, کافی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان, ہر پارٹی نے ایک اپنا فلیگ بنایا ہوا ہے, ہر پارٹی کا اپنا جھنڈا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان زمین نے, ٹھیک ہے, پارٹی نے پاکستان کا جھنڈا کیوں سلیکٹ کیا کہ اسی کو ہم جھنڈا بنائیں گے اپنی پارٹی کا؟ اس میں کیا نہیں, ہماری پارٹی کا جھنڈا یہ نہیں, ٹھیک ہے, ہماری پارٹی کا اپنا ایک جھنڈا ہے, ایک پرچم ہے. اچھا, فیصلہ نہیں کیا کہ اس پرچم کو ہم شو نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ پرچموں کے ذریعے علاقوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے. اس علاقے کے اوپر جو پرچم لہرا ہے وہ سمجھا جاتا ہے اس پارٹی کا ہے, تو اسی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں, چوک بنتے ہیں, راؤنڈ اباؤٹ بنتے ہیں, بلڈنگوں پہ لگے ہوتے ہیں, مینارے بن رہے ہیں, اور وہ جو پارٹی کے پرچم لگانے اور اتارنے پر جھگڑے ہو رہے ہیں, فساد ہو رہے ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہمیں یہ وہ چھوٹی چیز ہے, اس چیز کو ہم نے نہیں لڑانا. اور ہم نے پاکستان کا پرچم کیوں اٹھایا, ہمیں معلوم ہے یہ قومی پرچم ہے, یہ پھر کلیریفائی کریں, ہماری پارٹی کا پرچم نہیں ہے. اچھا, یہ پاکستان کا قومی پرچم ہے. سمبل اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ہماری پاکستانی قوم بدقسمتی سے قوموں, قومیتوں, مذہب, مسلک, فقوں, فرقوں, برادریوں, ان بنیاد پر تقسیم در تقسیم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب کو اگر ایک جگہ کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی سمبل چاہیے. پاکستان میں اور کیا سمبل ہوگا اس سے بہتر کہ من کو بولوں یار اس پاکستانی پرچم کو مانتے ہوئے ایک جگہ جمع ہو جاؤ. ہمارے پاس نہ بھی آؤ, اگر آپ اس پاکستانی پرچم کو مانتے ہو تو ہم آپ کے بھائی ہیں. بے شک آپ پی ایس پی میں نہ ہو, بے شک آپ پاکستانی پارٹی میں, تو پاکستانی پرچم کا ایک سمبولک جیسچر ہے, اس کا سمبلزم ہے. تو سر کب اپنا جھنڈا جو ہے پارٹی کا نہیں, کبھی نہیں شو کریں گے, کبھی شو نہیں کریں گے, کبھی نہیں شو کریں گے, جھنڈا ہے لیکن شو نہیں کریں گے, نہیں کریں, یعنی کہ کبھی سر وہ دکھایا بھی نہیں جائے گا لوگوں کو, ضرورت نہیں سمجھ. ٹھیک ہے سر. کراچی کی صورتحال پر کیا توجہ کریں گے آپ؟ کراچی سمیت پورے ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے 3 صوبوں میں جو عملی طور پر ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں ہماری فوج جو ہے وہ ضرب عزت فاٹا, اور خیبر پختونخوا میں وزیرستان اور بلوچستان میں براہ راست فوج ہے. اسی طرح بلوچستان کے اندر انسرجنٹس اور ملیٹنٹس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. کراچی از امپورٹنٹ
کراچی جو امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ کراچی پاکستان کی معاشی شہر ہے. کراچی پاکستان کی انڈسٹریل کیپٹل ہے, کاسموپولیٹن سٹی ہے, کوآپریٹ سٹی ہے, اور یہ پورے پاکستان کو فیڈ کرتی ہے. کراچی ڈسٹرب ہوگا پورا پاکستان ڈسٹرب ہوگا. جس طرح مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے اپنی فوج وردیوں میں اتاری ہے اور ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں. کل بھی جو ہے وہ 2 کشمیری بھائیوں کو شہید کیا گیا وہاں. تو جس طریقے سے وہ وہاں براہ راست فوج ظلم و ستم کر رہی ہے ہمارے کشمیری بھائیوں پر, اسی طرح بھارت نے کراچی میں فوج نہیں اتاری ہے. بھارت نے کراچی میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اپنے 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 یہاں کے جو وطن فروش ایجنٹ ہیں بھارتی, ان کے ذریعے کراچی کے یرغمال کو ایک سیاسی جماعت کے ذریعے مینڈیٹ کو اس کے مینڈیٹ کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا. تو کراچی کی سچویشن پورے ملک کی سچویشن سے ذرا ڈیفرنٹ ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کراچی جو ہے وہ مقبوضہ علاقہ نہیں ہے. کراچی کے اندر بھارت کے ایجنٹ موجود ہیں. آپ کو یہاں جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان رائیولری ہے, یہ رائیولری نہیں ہے, یہ ملک کا, پاکستان کا اور بھارت کا ایشو. سر ایم کیو ایم میں آپ نے اتنی دیر کام کیا, ٹھیک ہے, آپ اتنے وہاں کے اتنے یعنی کہ اہم لیڈر تھے, اور کیا سر ابھی آپ کو پتہ چلا تھا کہ یہ رو کی فنڈنگ ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں, دیکھیں یہ باتیں بڑے عرصے سے کی جاتی رہی ہیں. پاکستان کی ایجنسیاں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, گرفتار لوگوں کی کنفیشنل ویڈیوز, لیکن ایک گرفتار آدمی کنفیشن ویڈیو کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کو یہ نظر آ جائے 2012 کے بعد, خاص طور پر 2014 اور 2015 میں بی بی سی ایک رپورٹ دے رہے جس کو کہ ایم کیو ایم چیلنج نہ کرے, پھر طارق میر صاحب کا کنفیشن اسٹیٹمنٹ آ جائے لنڈن میں, اس کو کوئی چیلنج نہ کرے پارٹی, پھر آ جائے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا وہ پری انٹرویو بریفنگ جو سرفراز مرچد صاحب کی تھی, اس کا پہلا پیج کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف جب وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ طارق میر صاحب نے, ایم انور نے, جو کہ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما الطاف حسین صاحب کے دست راست ہیں, انہوں نے ان کے سامنے کنفیشن کیا ہے آف انڈین فنڈنگ. پھر چوتھا, یہاں کے جیو چینل پہ شاہزیب کے پروگرام میں شہریار نیازی صاحب بیٹھ کر بولتے ہیں, جو کہ سابق برطانوی سفارت کر رہے ہیں, کہ الطاف حسین صاحب بذات خود فرانسس کے امیر برطانوی سابق ڈپٹی ہائی کمشنر کے سامنے کنفیشن کر چکے ہیں. تو یہ ساری کی ساری انفارمیشن کریڈیبل ہے اور انٹرنیشنل ہے, لنڈن کی ہے. اگر ایم کیو ایم اس کو درست نہیں سمجھتی تھی تو ان کے پاس تو آپشن تھا, لائبل کا کیس کر دیتے, نہیں کیا انہوں نے. اور نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے اگر آپ ان کو اگر آپ اسٹڈی کریں, نمبر ایک بات تو یہ سارے میں نے کہا کہ کریڈیبل ایویڈنس ہے, ریٹن ایویڈنس ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے, پاکستان کی 4 اسمبلی ہیں صوبائی, چاروں کی چاروں اسمبلیاں 2015 سے لے کر آج تک الطاف حسین صاحب کے خلاف قرارداد ریزولوشن پاس کر چکی ہیں, ڈیمانڈنگ کیس آف رائٹ ریزن, غداری کے مقدمے کی, ان کے خلاف ان کو گرفتار کر کے پاکستان واپس لانے کی, ان کے خلاف سخت ترین ایکشن لینے کی وفاقی حکومت سے مطالبہ کر چکی ہیں. کشمیر کی اسمبلی مطالبہ کر چکی ہے, گلگت بلتستان کی اسمبلی مطالبہ کر چکی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی پی ایس پی نے آ کر جو بات کری ہے وہ پاکستان میں آؤٹ نہیں کر رہے, سب کر رہے ہیں. سر پی ایس پی نے آتے سالی کافی جدوجہد کی ہے, ٹھیک ہے, مختلف شہروں میں ان کے آفیسز بن چکے ہیں, پریشن میں ان کے آفیسز بن چکے ہیں, جہاں تک کہ پنجاب میں سننے والے ان کے آفیسز جو ہے سننے میں یار بن چکے ہیں, پشاور میں بن چکے ہیں, کے پی کے اندر جو ہے وہ 7 میں سے 6 ڈویژن ہم رہ چکے ہیں. جیسے 2018 میں پاکستان زمین جو الیکشن جیت جاتی ہے تو کراچی کے لیے کیا اقدامات ہوں گے آپ کے, کیا اس کے بارے میں کہیں گے؟ نہیں, کراچی کو ایز این اربن کاسموپولیٹن سٹی ڈیل کریں گے, اور جو اربن ڈیولپمنٹ کے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں وہ سارے امپلیمنٹ کریں گے. ہم واقف ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری پارٹی کے جو چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, کراچی کے میئر رہ چکے ہیں, کامیاب ترین میئر رہ چکے ہیں دنیا میں, ان کو اس بات پہ ایوارڈ ملے. تو ہمارے پاس تو ایک بہت اچھا بیس موجود ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی شکل میں. تو نہیں, ہمارے پاس پورا پلان ہے کس طرح کراچی کو نہیں, کس طرح پورے ملک کو ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ. ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, دیکھتے رہیں گا بدلے گا پاکستان اونلی آن نیشن نیوز نیٹ ورک پر. ویلکم بیک ان بدلے گا پاکستان. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے آج کے یعنی کہ رضا ہارون صاحب کے ساتھ, پاکستان زمین پارٹی کے جو یعنی کہ اس وقت کارکن ہیں. پہلے مجھے سننے میں کچھ اور آ رہا تھا, لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ یہ کارکن ہیں اس پارٹی کے. جی رضا صاحب, آپ کراچی کے نوجوانوں کو اور یوتھ کو اور لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, یعنی کہ ان کو کیا کہنا چاہیں گے اپنی پارٹی کی طرف سے؟
دیکھیے میں خصوصاً یوتھ سے مخاطب ہوتا ہوں تو میں کچھ باتیں ان سے کہتا ہوں کہ نمبر 1 اپنی تعلیم میں سیریس ہوں, تعلیم مکمل کریں. اور تعلیم مکمل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میٹرک کر لیا تو بہت کر لیا, نہیں, مکمل کریں, گریجویشن کریں, ماسٹرز کریں, ماسٹر سے آگے اگر کوئی اپنی اسٹڈی کرنی, پوسٹ گریجویشن کرنی ہے وہ کریں, کیریئر اپنائیں, پھر پروفیشنل کیریئر میں جائیں, جاب کریں, بزنس کریں, ٹھیلا لگائیں, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. اپنا گھر دیکھیں, اپنے ماں باپ کو دیکھیں, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں, ان کا خیال رکھیں, اپنے گھر کو بنائیں. جب اپنی لائف میں کچھ کر لیں, جب یہ سب چیزیں اچیو کر لیں, اس کے ساتھ ساتھ سیاست کا سوچیں, صرف سیاست کا مت سوچیں, کیونکہ آپ اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑا حصہ یوتھ ہمارے ملک کا اس وقت 60% پلس ہو گیا ہے. بالکل. تو اگر یہ صرف سیاست کرے گا اور اپنی تعلیم اور اپنے کیریئر اور اپنے پروفیشنلزم پہ توجہ نہیں دے گا تو پھر یہ ملک کی خدمت نہیں کر سکتا. سب سے پہلے تو یہ کام کریں. نمبر 2, اگر سیاست کا شوق ہے تو سیاست کی اسٹڈی کریں, ٹیموں کو دیکھیں, پارٹیز کو دیکھیں, لوگوں کو دیکھیں, انڈیویجولس کو دیکھیں, لیڈرز کو دیکھیں, کون کیا میسج دے رہا ہے. اگر ان کے میسج سے اتفاق کرتے ہیں تو اسٹارٹ یور پالیٹکس فرام گراس روٹ لیول. اگر ایک یوتھ خدمت کرنا چاہتا ہے, سیاست میں طاقت پاور حاصل کر کے خدمت کرنا چاہتا ہے, تو اس کو لوکل مقامی حکومتوں کی سطح سے بلدیاتی کاموں کو دیکھتے ہوئے اپنی خدمت کرنی چاہیے. یعنی اپنے گلی کے مسائل حل کرے پہلے, بالکل, اس کے لیے جدوجہد کرے تاکہ اس کو پتہ چلے, اس کو معلوم ہو, اس کو نالج ہو کہ ایک عام آدمی کے مسائل کیا ہیں. اور وہ عام آدمی کے مسائل جو میں نے شروع میں آپ کو بنایا جو بلدیاتی حکومتوں سے متعلق ہوتے ہیں, وہاں سے اپنی سیاست کا آغاز کرے اور پھر اوپر آئے. سر, پاکستان زمین پارٹی میں آپ کو ابھی کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ یعنی کہ آپ کو کافی پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں, متحدہ کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی پرابلم آ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, متحدہ کو تو خود ایک پرابلم ہے پورے ملک کے لیے. وہ ہمارے لیے کیا پرابلم کرے گی, تو پورے ملک کے لیے پرابلم ہے. ان کے لیڈر جو ہیں وہ بھی ایک مطلب کنٹینیوس عذاب ہی ہے اس ملک کے اوپر. وہ تو ان کا ڈفرینٹ ہے. نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ایک عام سیاسی جماعت میں سمجھتا ہوں ہم بہت خوش قسمت ہیں, اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے, پروردگار کی مہربانی ہے کہ 4 ماہ چند دن کے عرصے میں جہاں کھڑے, نہ صرف یہ کہ سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر بلکہ جیسا آپ نے بھی دیکھا پنجاب کے مور دین 22 ڈسٹرکٹس ہمارے آفیسز ہیں, ہمارے سیٹ اپ ہیں. کوئٹہ, بلوچستان, پشین, چمن, یہاں پہ ہمارے آفیسز ہیں. کوئٹہ میں ہمارا مین آفس کھلا ہوا ہے. KPM گئے تھے, پشاور میں ہم نے 3 آفیسز کھولے. اس کے علاوہ پشاور کے ساتھ ساتھ ہم نے 7 میں سے 6 ڈویژنز میں اپنا سیٹ اپ اناؤنس کر کے آئے ہیں. کوئٹہ کے اندر یوتھ اناؤنس کر دیا, کراچی میں یوتھ اناؤنس کر دیا, اچھا, آزاد کشمیر میں اپنا سیٹ اپ اناؤنس کر دیا. لنڈن گئے, گریٹر لنڈن, مانچسٹر, برمنگم, ریڈنگ آئلینڈ اناؤنس کر دیا. اسکاٹ ویلز اناؤنس ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ مڈل ایسٹ اناؤنس ہو گیا ہمارا. تو اللہ کا کرم ہے کہ 4 ماہ کچھ دن کے عرصے میں جتنا سفر تیزی سے PSP نے طے کیا ہے مصطفیٰ کمال اور انیس فانی صاحب کی قیادت میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اس کا کرم ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں, وہ کامیابی مل رہی ہے اور لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں. سر, انیس قائم جو حقانی صاحب, ان کے بارے میں آپ کا یعنی کہ ابھی کیا کہنا ہے؟ ابھی کوئی آگے جو ہے ان کے کیس آگے بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا, یہ بھی جو کیس ہوگا اس کو کورٹ میں فیس کریں گے. اللہ تعالیٰ, سننے میں ان کی سر طبیعت کا بھی طبیعت ان کی خراب ہوئی تھی, 2 روز قبل ہسپتال شفٹ کیے گئے جیل سے. اچھا, لیکن جو کیس ہوگا ہمیں کیونکہ پورا یقین ہے کہ کیمپانی صاحب جو ہے وہ کسی مقدمے میں کسی مجرمانہ ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہے. اور جتنے کیسز ہیں سارے فریولس ہیں, کنکاکٹڈ ہیں, زبردستی نام ڈالے گئے ہیں, بلوے کے کیسز بنا رکھے ہیں, اور تمام ایسے کیسز ہیں جو کہ سیاسی بنیادوں پر بنے. تو انشاءاللہ عدالتوں سے انصاف ملے گا, بالکل, اور اسی کی امید رکھیں گے. ٹھیک ہے سر. اس کے ساتھ ساتھ جو 14 اگست پہ آپ کی پارٹی جو پاکستان میں جو کچھ نیا کرنے والی ہے, کچھ یعنی کہ ہماری یعنی کہ ینگسٹرس کے لیے, یوتھ کے لیے, یعنی کہ کوئی میسیج ہے 14 اگست کو, ایسی پلاننگ آپ نے کوئی ایکٹیویٹی؟ بالکل انشاءاللہ اس کے لیے کل ہماری میٹنگ کال ہوئی. آپ نے ایک دن پہلے سوال کر لیا ہے سر. کل ہماری میٹنگ کال ہوئی مشاورت کے لیے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی بھی, اور اپنے تمام ڈویژنس کو ہم نے بلایا ہوا. تو مشاورت کر کے ایک کیمپین کی شکل میں اس دفعہ 14 اگست کو یوم آزادی کو روایتی جوش جذبے کے ساتھ منایا. ٹھیک ہے, آپ لاسٹ سر آپ سے پوچھیں گے, اس کے بعد ہم پروگرام کو اپنے کلوز کریں گے. ناظرین, سر آپ پاکستان کی عوام کو اپنی طرف سے, پاکستان زمین پارٹی کی طرف سے, مصطفیٰ بھائی کی طرف سے کوئی اگر میسیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی آپ اپنا. دیکھیں, یوم آزادی کے حوالے سے
بس پاکستان کے لوگوں کو ایک ہی میسیج دوں گا. لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں ہے کیا. باہر بھی لوگ یہ کہتے ہیں, ہمارے اپنے لوگ بھی بعض اوقات یہ بڑی مایوسی کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہے کیا. تو آپ سب لوگوں کے لیے میسیج, جو آپ سے سوال کر اس کو آپ یہ جواب دیں کہ پاکستان میں ہم. سر آخری کوشچن ہے, ایک کچھ لیڈرز ایسے کہتے ہیں کہ ان کے نعرے تھے یہ کہ تبدیلی آئی نہیں, تبدیلی آ گئی ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے, کچھ کہتے تھے ہم نے بدل دیا پاکستان, ٹھیک ہے. کیا سر وہ تبدیلی جو ہے پاک زمین ہے کہ پاک زمین پارٹی کی ہے کہ اور کسی اور کی تبدیلی ہے؟ میں نے تو شروع میں آپ سے پروگرام کے ساتھ نے کہا کہ میں اس طرح کے نعروں کو جو ہے نا وہ نہیں سبسکرائب کرتا. نیا پرانا تبدیلی نہیں بھائی, کام کرو یار, اپنے آپ کو تبدیل کرو. یہ تبدیلی سب سے ایکسپیکٹ کرنا اور خود تبدیل نہ ہونا, یہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. میں تبدیل ہو نہیں رہا, میں نے آپ سب سے امید رکھا کہ آپ تبدیل ہوں گے, نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو بدلو اپنے آپ کو تو پھر بدلے گا پاکستان. یہ سمپل سی بات. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اور ٹھیک ہے آپ نے اتنی اچھی باتیں کی, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو میسج کرنے کے کیا. ناظرین دیکھتے رہیے گا بدلے گا پاکستان اونلی آن نیشن نیوز نیٹ ورک پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.nationnewsnetwork.tv, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پیج پر جوائن کر سکتے ہیں بدلے گا پاکستان. نیکسٹ ویک ہم نئے موضوع کے ساتھ, نئے لیڈر کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے پیش ہوں گے. دیکھتے رہیں گا بدلے گا پاکستان. کیسے ختم ہوگا کھیل تماشا, نہیں کسی کو بھی ہوش ذرا سا, ہوئے سارے لوگ ہراسا, خوشیوں کا جگ ہے پیاسا, آنسو آنکھوں میں بھر کر جیتے ہیں لوگ کیوں ڈر کر, بٹکے آزادی در در مر کر, مر کر. بدلے گا پاکستان کیونکہ میں بدلوں گا, بدلے گا یہ جہان کیونکہ میں بدلوں گا, بدلے گا پاکستان کیونکہ میں بدلوں گا, بدلے گا یہ جہان کیونکہ میں بدلوں گا. رشوت دینا چھوڑیں گے, رشوت لینا چھوڑیں گے, ہر جرم کو ہم روکیں گے, قانون نہ ہم توڑیں گے. نو کام نو امان کیونکہ میں بدلوں گا, بدلے گا پاکستان کیونکہ میں بدلوں گا. ڈگری تعلیم سب کا مل جل, ڈگری نہ بکنے دیں گے, تعلیم کو عام کریں گے, سب کا احساس کریں گے, مل جل کے کام کریں گے. سفارش نہ مانیں گے, قابل کو پہچانیں گے, نا انصافی روکیں گے, نا عزت نیلام کریں گے. بدلے گا ہر انسان کیونکہ میں بدلوں گا, بدلے گا پاکستان کیونکہ میں بدلوں گا, بدلے گا ہر انسان کیونکہ میں بدلوں گا, بدلے گا پاکستان کیونکہ میں بدلوں گا. ہم جاگ رہے ہیں, سوئے نہیں ہیں, بھٹکے ہوئے ہیں, کھوئے نہیں ہیں. ہمیں کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا, اچھا سا کل ڈھونڈنا ہوگا, جہاں شان ہو, سچائی ہو, حکمت ہو اور دانائی ہو, وہی ہے عام آدمی کا پاکستان. میں بدلوں گا پاکستان. پاک سرزمین شاد باد, ایشور حسین شاد باد, تو نشان نظم عالی شان عرض پاکستان, مرکز یقین شاد باد. بدلے گا پاکستان کیونکہ میں بدلوں گا, بدلے گا یہ جہان کیونکہ ہم بدلیں گے, بدلے گا پاکستان کیونکہ میں بدلوں گا, بدلے گا یہ جہان کیونکہ ہم بدلیں گے. ہوگا ہر سو شامہ شامہ, نہ ہوگا شور شرابہ, خوشیوں کا ہوگا چراغا, سچ ہے یہ سمجھو نہ دلاسا, نہ ہوگا کوئی مخالف, ہوں گے تکلیفوں پہ غالب,
सब कुछ हो जाएगा वैसा, सोचा है हमने जैसा, सोचा है हमने जैसा, सोचा है हमने जैसा। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए।